بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے اس ویڈیو کا فرسٹ پارٹ نہیں دیکھا تو پہلے وہ دیکھ لیں، اور نوح علیہ السلام کشتی میں اس جگہ جو جانوروں کے لیے مقرر تھی ان کی چیزیں جمع کر رہے تھے۔ اسی دوران زوجہ نوح علیہ السلام نے آواز دی کہ تندور پانی ابل رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے آ کر تندور پر کچھ مٹی ڈال دی اور اس پر مہر لگائی کہ پانی باہر نہ آئے، اور جا کر تمام جانوروں کو کشتی میں سوار کیا۔ پھر تندور پاس آئے اور مہر توڑی اور مٹی ہٹا دی۔ آفتاب چھپ گیا اور بجائے اس کے کہ قطرہ قطرہ پانی برسے، ایک بار ہی پانی آیا اور تمام چشمے ابل پڑے، جیسا کہ حقیقت اعلیٰ فرماتا ہے۔ سورہ قمر آیت نمبر 11-13۔ پھر ہم نے زوردار بارش سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین کو شگافتہ کر کے ہم نے چشمے جاری کر دیے، تو دونوں پانی اس عمر پر مل گئے، اور تختوں اور کیلوں والی کشتی پر ہم نے نوح علیہ السلام سوار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ کشتی کے چلنے اور رک جانے کے وقت خدا کے نام کے ساتھ نجات کی دعا کرتے رہنا یا بسم اللہ کہتے رہنا۔ عرض کی کشتی حرکت میں آئی اور نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کو دیکھا جو پانی میں کھڑا ہوا تھا اور گرتا جاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت ہو۔ اس نے کہا، جلد پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں اور وہاں پناہ لیتا ہوں، وہ مجھ کو پانی میں ڈبانے سے محفوظ رکھے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج خدا کے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں ہے مگر وہی بچ سکتا ہے جس پر خدا رحم فرمائے۔ پھر نوح علیہ السلام نے کہا، پار لگانے والے، یقیناً میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تمام حکم کرنے والوں سے بہتر حکم کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، وہ تمہارے اہل سے ہرگز نہیں ہے جن کی نجات کا میں نے وعدہ کیا ہے، لہٰذا مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کرو جس کا تم کو علم نہیں ہے۔ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہل مت بنو۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی، خدا و ندا، میں تم سے پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تم سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور اگر تم مجھ کو نہ بخشے گا اور رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بس خاموش ہوئے رہے جیسا کہ خدا نے ان سے فرمایا۔ اسی اثنا میں ان کے درمیان موج بائل ہو گئی، اور پس نوح علیہ السلام اور قوم نوح غرق ہو گئی۔ کشتی مڑی اور اس کو موجوں نے لپیٹا دیا، یہاں تک کہ مکہ میں پہنچی اور خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا، کیونکہ کعبہ کے سوا تمام دنیا غرق ہو گئی تھی۔ خانہ کعبہ کو بیت العتیق اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ غرق ہونے سے محفوظ رہا۔ غز 40 روز تک آسمان سے پانی برستا رہا اور زمین سے چشمے ابلتے رہے، یہاں تک کہ کشتی اس قدر بلند ہوئی کہ آسمان سے جا ملی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور عرض کی، اے میرے پروردگار، احسان فرما۔ اس وقت خدا نے زمین کو حکم دیا کہ اپنے پانی کو کھینچ لے، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 44۔ یعنی کہا گیا ہے، اے زمین اپنے پانی کو جذب کر لے، اور اے آسمان برسنے سے رک جا۔ جو پانی زمین سے باہر آیا تھا زمین نے اسے جذب کر لیا، مگر آسمان کے پانی کو قبول نہ کیا، اور کہا کہ خدا نے مجھے صرف اپنے پانی کو جذب کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو آسمان کا پانی زمین کے اوپر ہی ٹھہر گیا اور کشتی جودی پر ٹھہری، اور وہ موصل میں ایک بڑا پہاڑ ہے۔ بس خدا نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا تو جو پانی زمین پر رکا ہوا تھا اس کو دریاؤں میں پہنچا دیا جو دنیا کے گرد خلق کیے گئے ہیں، اور نوح علیہ السلام کو خدا نے وحی فرمائی۔ سورہ ہود آیت نمبر 48۔ اور کچھ جماعتیں ایسی بھی ہوں گی جنہیں ہم کچھ مدت زندگی کا موقع بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 80 مومنوں کے ساتھ جو آپ کے ہمراہ تھے موصل میں کشتی سے اترے اور مدینہ طیبہ کی بنیاد ڈالی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس بھی ان کے ہمراہ کشتی میں سوار تھے۔ مورخین کا نظریہ یہ ہے کہ کرہ زمین کی اس وقت کی تمام نسل انسانی کی باز گجد انہی تینوں فرزندوں کی طرف سے ہے۔ ایک گروہ حامی نسل ہے جو افریقہ کے علاقہ میں رہتے ہیں، اور دوسرا گروہ سامی نسل ہے جو مشرق و سطح میں رہتے ہیں، اور یافس کی نسل کو چین کے ساکنین سمجھا جاتا ہے۔ چونکہ طوفان نوح کے بعد نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے فرزندوں سے آگے بڑھی، اسی سبب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،